الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلام اور جدید معاشی افکار یا جدید معاشی تصورات۔ اس میں ایک بک جو ہمارا سارا سلیبس کور کرتی ہے، اور یقیناً اس میں جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا سلیبس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، اس میں سے کوئی چیز سلیبس کے باہر سے نہیں ہے۔ وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل صاحب کی ہے، سوری پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی صاحب کی ہے، وہ مکتبہ دانیال کی ہے اور 800 صفحات کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں چونکہ اب 800 صفحات ہیں، ہم نے 800 کے 800 صفحات پڑھنے ہیں، اور اگر یہ کووڈ والا مسئلہ نہ ہوا اور انشاءاللہ ریگولر پیپرز ہوئے تو جو آپ کو کویسچن آئے گا، ایک کویسچن 20 مارکس کا ہوگا، اور اسے آپ کو لانگ کویسچن کو 20 مارکس کا اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ اس میں 800 صفحات آپ نے کور کرنے ہیں، اچھا خاصا آپ کے پاس سلیبس ہے۔ اس کے لیے جو میں نے ویکلی پلان بنایا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ادھر اسکرین پر۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ویکلی پلان تھا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ سپٹمبر میں نے چونکہ اس جب ہم نے اس سال میں شروع کیا تھا تو سپٹمبر سے شروع کیا تھا پہلے سال، اور دوسرے سال بھی میری توقع یہی تھی کہ سپٹمبر سے شروع ہوں گی کلاسز اکتوبر سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریوائز نہیں کیا، لیکن اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا مہینہ ہے، اس کے 4 ہفتے ہیں، پھر یہ دوسرا مہینہ ہے، اس کے 5 ہفتے ہیں، یہ چلیں اس کو 5 کو آپ اگلے ہفتے کے 1 کر لیں۔ یہ تیسرا مہینہ ہے جس کے 4 ہفتے ہیں، اور یہ 5واں مہینہ ہے جس کے 4 ہفتے ہیں، اور اس میں چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو یہاں آپ وہ 5واں ہفتہ لا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر، اور سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری 5واں مہینہ یہ آگے، اور فیبرری 6واں مہینہ، اور یہ مارچ جا کے 7واں مہینہ، اور 7ویں مہینے کے سٹارٹ پہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب اگر ہم اسے ریگولرلی 5 classes in a week 1 2 3 4 سوری یہ 4 کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں، تو 7 مہینے 5 میں کریں گے تو انشاءاللہ 6 ماہ میں بھی ہو سکتے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے کوئی کلاس سکپ نہیں کرنی، آپ نے ریگولرلی پڑھتے رہنے، اسے ریگولرلی آپ نے یاد کرنے، کیونکہ ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو کورس بہت لینتھی ہے۔ تو آج جو ہم نے کرنا ہے وہ انشاءاللہ علم معاشیات کی تعریف کا تعارف، اسلامی معاشیات کی تعریف، اور انگلش نوٹس ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ اس وقت فزیکلی کلاس میں اویلیبل نہیں، تو میں آپ کو انگلش نوٹس دے نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر کوشش کروں گا ان کی پکچرز کھینچ کے تو آپ کو وہ سینڈ کر دوں۔ وہ میں نے اپنی ایک بک سے لیے تھے، جس وقت میں بی ایس کر رہا تھا تو ہمیں انٹروڈکٹری میجر کے اندر ہمیں یہ اسلام کا معاشی نظام پڑھایا گیا تھا، لیکن انٹروڈکٹری سبجیکٹ میں اکنامکس پڑھائی تھی، جو سمپل اکنامکس، انٹروڈکشن ٹو اکنامکس، اس کے وہ صفحات تھے، تو وہاں سے میں نے لیے تھے۔ تو اب یہ بک آپ لوگوں نے ساروں نے خرید لی ہوگی، نہیں خریدی تو میں نے آپ لوگوں کو پی ڈی ایف میں سینڈ کر دی تھی۔ تو اس بک کو پیجز جو ہیں ان کے کر لیتے ہیں ہم، کنٹینیو اسکرول پہ آئیں تو یہ دیکھیں، آپ کی یہ بک شروع ہوتی ہے، مقدمہ ہے، اور
افسوس یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ہے تو پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، لیکن یہی ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کو اپنی دوسری بک سے دکھا دوں گا جو ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر ایگزیکٹ یہی الفاظ تھے. تو اب پتہ نہیں انہوں نے ادھر سے نقل کیا ہے یا انہوں نے ادھر سے نقل کی ہے، وہ کتاب پہلے کی چھپی ہے یہ بعد میں چھپی ہے. بہرحال تو علم معاشیات کے تعارف میں آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی وجود میں آئی تو اس سے دو نقطہ ہائے حیات آئے، ایک مادی ہے، ایک اسے کیا کہتے ہیں اخلاقی ہے. دیکھیں زندگی وجود میں کیسے آئی اور معاشیات کیسے ڈیولپ ہوئی، اکنامکس کیسے بنی اور یہ معاش کے سارے چکر کیسے بنے. انسان جب اس دنیا پر آیا، آپ کو پتہ ہے یہ جون سا بھی آپ سبجیکٹ شروع کریں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے یا اسی دنیا میں پیدا کیے گئے، تو بہرحال جو بھی ہے یہ تفسیر کا علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہاں رہنا شروع کیا جنت سے نکل کر، تو اس وقت پھر ظاہر ہے کہ ساری کی ساری زمین حضرت آدم کے لیے تھی، تمام کے تمام باغات، تمام کے تمام جنگلات، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور کیا کرنا ہے، آپ نے پھل اتارنا ہے، کھا لینا ہے. لیکن انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، انسان نے مختلف ضروریات محسوس کی. بال کاٹنے، ٹھیک، ناخن کا تو بندہ خود کاٹ لیتا ہے، بال کاٹنے اور کام ہے، کپڑے پہننے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور وہ پھل کھا لیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جب سمجھ لگی کہ ہم تو اسے کیا کہتے ہیں ہمارا تو لباس اتر گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو ورق الجنہ، من ورق الجنہ، کہ جنت کے پتوں سے آپ نے اپنا بدن ڈھک لیا. اب جنت کے پتوں سے ڈھکا، پھر آہستہ آہستہ انسان ظاہر شروع سے لباس میں رہا ہے، انسان نے لباس بنایا. آج ہم اتنا اچھا لباس پہنتے ہیں. اب یہ لباس، اس کے لیے آپ کو پہلے کپڑا اون کو لگانا پڑتا ہے، یا کپڑا جس طرح کر کے آپ نے دھاگا بنانا ہے سوت کا، اون کا، یا آپ نے کاٹن، کپاس، کوئی بھی چیز آپ نے لگانی ہے، آپ نے پہلے اسے کیا کہتے ہیں اسے زمین میں لگانا ہے، پھر اس سے دھاگا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، دھاگا بنانا ہے پوری فیکٹری میں، اور پھر گھر بھی بنائیں تو ایک وقت لگتا ہے نا دھاگا بنتے ہوئے. پھر اس دھاگے کو کپڑے کی شکل دینی ہے، پھر اس کپڑے کو کاٹ کے سینا ہے، ایک لمبا کام ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لیے پہلے کیا ہوا کہ آپ نے فصلیں اگائیں، فصلوں میں پھل اگائے، ایک وقت لگا، کسانوں نے پانی دیا، کسانوں نے ہل چلائے، ایک 6 ماہ، 5 ماہ، 4 ماہ، مختلف فصلوں کے مختلف وقت ہے. تو انہوں نے ایک وقت لگا اس کو پیدا کیا، پھلوں کو. جب وہ بن گئے ان کو نکالا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے ہانڈی میں چڑھایا، خریدا اور ہانڈی میں چڑھایا اور کھانا بنا لیا، اس میں طرح طرح کے مسالے بنا لیے. آج آپ بریانی کھاتے ہیں. کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بریانی تھی؟ یہ مغلوں کی ایجاد ہے، مغلوں کی ڈش ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان نے ترقی کی، انسان کے زبان کے چسکے، انسان کے کہہ لیں کہ ضروریات، کچھ ضروریات تھیں، کچھ اس نے ویسے سہولیات اپنے اوپر، اور کچھ تعیشات ایسے ہی اس نے کہا کہ میں عیش کروں اس دنیا میں. تو وہ انشاءاللہ اس ٹاپک کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیا ضروریات ہیں، کیا سہولیات ہیں، کیا تعیشات ہیں، اور اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے. لیکن انسان نے ان ساری چیزوں کے لیے، ظاہر ہے جب آپ کو ہر چیز چاہیے، آج ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیکچر دے رہے، آپ اپنے گھروں میں لیکچر سن رہے، اپنے موبائلز پر، اپنی کمپیوٹر ڈیوائسز پر، تو یہ کس طرح انسان نے کر لیا؟
کمپیوٹر بنانے کے لیے آپ کو گھنٹوں کے گھنٹوں کمپیوٹر پر دینے پڑتے ہیں، ان کے کوڈز، آپ کو سافٹ ویئر ہیں تو کوڈز آپ کو بنانے پڑیں گے، ہارڈ ویئر ہے تو آپ کو بڑا کچھ سوچنا پڑے گا، بڑا کچھ بنانا پڑے گا، ایک لمبا عرصہ ہے۔ اب اتنے سارے کام جو میں نے ابھی مطلب کیا بات کی ہے کہ ہماری زندگی کتنی پیچیدہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کتنی آسان تھی۔ اب ظاہر ہے انسان نے ترقی کی، اگر انسان یہ ترقی نہ کرتا تو آج جو ہمارے پاس سہولیات ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اتنے پیارے کپڑے پہن رہے ہیں، سردیوں میں ٹھنڈے، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتا، اور ترقی تو کرنی تھی۔ اب اس ترقی کے لیے ہر کسی کو وقت چاہیے، تو انسان نے کیا کیا کہ ہر ایک چیز کو معاش بنا لیا، ذریعہ معاش بنا لیا۔ کیسے کہ ہر کوئی کپڑے نہیں تھا سی سکتا، ایک چند لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو کپڑے سی دیں گے، آپ ہمیں اس کے بدلے میں پیسے دے دیں، کوئی چیز دے دیں، وہ آپ لے کے جاتے ہیں دوسرے کے پاس، اسے دیتے ہیں اور اس سے کھانے کی چیز خرید لیتے ہیں۔ اب میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں صبح اٹھ کر فصلوں میں جا کر ہل چلاؤں، سارا کچھ کروں، اپنے کپڑے بھی سیوں، اب اپنے لیے دھاگا بھی بناؤں، کپڑوں کو پورا بناؤں، میں پورا دن یہی کرتا رہوں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد ان چیزوں کو بانٹ لیں، اور لوگوں نے ان چیزوں کو بانٹ لیا، بانٹ تو لیا لیکن پھر اس کے عوض، ان خدمات کے عوض کیا کر رہے ہیں؟ پیسے لے رہے ہیں، اجرت لے رہے ہیں۔ تو اس طرح معاش، یہ جو معاشیات ہے یہ وجود میں آئی، معاش وجود میں آیا، جسے ذریعہ معاش کہتے ہیں زندہ رہنے کو، زندگی گزارنے کو۔ تو ذریعہ معاش کے کس طرح زندگی گزاری جائے، معاشیات، اکنامکس، ٹھیک۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر دو نظریات وجود میں آئے، وہ آپ دیکھیں کہ ایک ہے جی مادی نظریہ جو، اور ایک ہے اخلاقی نظریہ۔ مادی نظریہ کیا ہے؟ مادی نظریہ وہ ہے کہ جس کی سارے کا سارا مرکز و محور، سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ مادیت پر ہے۔ مادیت کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل کو، میٹیریلزم کو، یعنی مادہ کہتے ہیں میٹیریل کو، مادیت، میٹیریلزم۔ اب مطلب اسے کیا کہتے ہیں آپ، ہم جو کچھ بھی پہن رہے ہیں، جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ سارا مادہ ہی ہے، میٹیریلز ہیں، ٹھیک۔ یہ جو کمپیوٹر ہے، کپڑے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے۔ اور جب مادیت کیا ہے کہ آپ انہی چیزوں کے پیچھے لگ جائیں، تو دنیا جب وجود میں آئی، زندگی جب آئی، معاش جب بنا، تو پھر لوگوں دو نقطہ ہائے جو حیات ہیں، زندگی کے دو نظریات وجود میں آئے، ایک تھا مادی نظریہ اور دوسرا تھا اخلاقی نظریہ۔ مادی نظریے کا سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ مادے کے اوپر، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اسی میں مر جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی اخلاقی اقدار نہیں، آپ نے بس پیسے کمانے اور مادہ اپنے لیے تعیشات جمع کرنے۔ اخلاقی نظریہ کیا ہے؟ اس کے برعکس ہمیشہ سے ایک اخلاقی نظریہ رہا ہے۔ اخلاقی نظریہ کیا ہے کہ تمام اخلاقیات کو مد نظر رکھا جائے، دوسرے لوگوں کا خیال کیا جائے، اور اس کے لیے پھر دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور دوسرے ادیان بھی وجود میں آئے کہ جہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں اس کو انصاف نہ مل سکے، کسی ظالم کو اس کی سزا نہ دی جا سکے، تو روز قیامت ضرور آئے گا کہ جہاں ان ساری چیزوں کی سزا ملے گی۔ اب اگر کوئی بندہ اس دنیا میں سزا کو اسکیپ کر بھی لیتا ہے، اسے جان چھڑا بھی لیتا ہے، لیکن آخر میں اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جب یہ نظریہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو اخلاقی نظریے سے اوپر بھی دینی نظریہ جب اس کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا کہ انسان اخلاقیات کا خیال رکھے گا، اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اچھا، یہ تو تھا معاشیات کا تعارف۔
جو آپ 5 منٹ میں بھی کر سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا، ذرا اسے سمجھا دیا تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ بنے. آسان سی بات تھی، ایک عام سے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ اپنی طرف سے اسے جتنا لمبا کر کے لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، جتنا چھوٹا کر کے لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جتنا میں نے بتایا ہے کم از کم ایک صفحہ تو اس میں سے آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے. ایک صفحہ لکھ لیں، جتنا کچھ میں نے بتایا ہے کم از کم ایک صفحہ اس چیز پر دیں. آپ کا 20 نمبر کے سوال ہے. آگے دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے سارا وہ نظام دیا کہ یورپ کے ازمنہ قدیم، ازمنہ کہتے ہیں زمانے کی جمع اسئلہ کی طرح. آپ لوگ اسلامک سٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اسئلہ افعلہ کے وزن کے اوپر، جس طرح سوال کی جمع اسئلہ اور دعا کی جمع ادعیہ اور اسی طرح زمانہ کی جمع ازمنہ. تو اس کے آگے یہ سارے نظریات ڈسکس کر کے تو کہتے ہیں انسان کا معاشی مسئلہ کیا ہے. انسان کا معاشی مسئلہ یعنی اکنامک پرابلم کیا ہے. دیکھیں، اکنامک پرابلم، معاشی مسئلہ وہ کیا ہے کہ انسان، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں ہماری خواہشات زیادہ ہیں اور ہمارے وسائل کم ہیں. ہمیں چاہیے تو بہت کچھ لیکن ہماری چیزیں تھوڑی ہیں. ہمیں چاہیے بہت کچھ، بہت چیزیں ہمیں چاہیے، بہت سے کام ہم نے کرنے ہیں لیکن وسائل کم ہیں، ہمارے پاس انکم ہماری کم ہے. یہ اکنامک مسئلہ ہے. اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ جو انگلش نوٹس تھے اس میں بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں. اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ہمیں کن چیزوں کی واقعی میں ضرورت ہے، کن چیزوں کو ہم اگر ہمارے پاس باقی کچھ ریسورسز بچے، وسائل بچے تو ہم انہیں خرید لیں گے، استعمال کر لیں گے، اور کن چیزوں کو ہم چھوڑ دیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو یہ پھر چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اکنامک پرابلم کیا ہے، معاشی مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں اور خواہشات زیادہ ہیں، اور ان کا حل پھر کیسے کرتے ہیں، ان دونوں کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات زیادہ ہیں اور اس کا کہہ لیں کہ وسائل کم ہیں، اور اس کو حل کیسے کرنا ہے کہ پھر ہم اپنی ترجیحات دیکھتے ہیں ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. تو معاشی مسئلے کو آپ پڑھ لیں. یہ بک آپ کے پاس ہے. میں نے آپ کو بکس پڑھانی نہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ، پچھلا سال بھی میرا گزرے. ٹیچر کا کام آپ کو کتاب پڑھانا نہیں ہوتا، کتاب سمجھانا ہوتا ہے. ٹیچر کا کام صرف آپ کو ڈائریکشن دینا ہے. میں نے آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ کر نہیں سنانا، میں نے آپ کو ان کے حوالے دینے ہیں، یہ چیزیں دکھانی ہیں، آپ کو بتانا ہے، یا آپ نے خود پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس میں سے کچھ مس کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا قصور ہے. یہاں ہم ریڈنگ کے لیے نہیں بیٹھے، ریڈنگ کا کام آپ کے، میرا کام سمجھانا ہے. آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں لگتی، میں سمجھا دیتا ہوں. اگر میں نے ریڈنگ ہی کرانی ہے تو پھر میرا مقصد کیا ہوا؟ میرا مقصد تو یہی ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں. تو یہ دیکھیں علم معاشیات کا تعارف. یہ اب آپ اس کو دیکھیں کہ علم معاشیات، یہاں اس چیز کو خاص طور پر یاد رکھیے گا. چاہے تو اسے آپ ہائی لائٹ یا یہاں سائڈ پہ آپ ڈبہ لگا دیں، لائن لگا دیں اور اس پر لکھ دیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے کہ معاشیات یا اقتصادیات. ٹھیک، اقتصادیات بھی اسے کہتے ہیں، معاشیات بھی کہتے ہیں، اکنامکس کو کہتے ہیں. یہ یونانی لفظ ہے اوئیکونومس، یہاں سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی نظام خانہ داری. خانہ گھر کو کہتے ہیں، نظام سسٹم کو کہتے ہیں، مینجمنٹ کو کہتے ہیں. تو نظام خانہ داری، ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، گھر کا بندوبست کرنا یا بندوبست گھریلو یا گھر چلانے کا ضابطۂ طریقہ. اچھا، اب یہ دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے گھر کو چلانا ہے. آپ نے اسے کیا کہتے ہیں، آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے، اس کے لیے آپ کو فریج چاہیے. فریج چلانے کے لیے آپ کو بجلی چاہیے. فریج پہ ایک دفعہ پیسے لگیں گے، بجلی کے آپ کو مہینوں کے پیسے لگیں گے. فریج خراب ہو جاتا ہے، اس کی مینٹیننس، اور اگر بالکل نہیں چل سکتا آپ کو نیا فریج چاہیے چیزیں ٹھنڈی رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اکنامکس یہی ہے کہ آپ کچھ کام کریں گے، اس سے پیسے خریدیں گے اور اس سے پیسے حاصل کریں گے. آپ کو جو انکم ملے گی اس سے آپ پھر آگے
इसको चीज़ों को, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करेंगे। तो ये वही सारी चीज़, इस्लामी मुआशियात की तारीफ़ क्या है? तो ये अब आपने ये तारीफ़ें याद करनी हैं, इसका कोई तरीका नहीं है सिंपल याद करने का। हाँ, एक ये है कि आप इसे आहिस्ता-आहिस्ता याद करें, रेगुलरली याद करें, इंशाल्लाह याद हो जाएँगी। आपने ये सारी तारीफ़ात याद करनी है, इनमें से कम 3 या 4 तारीफ़ात, जब वो पूछें कि इस्लामी मुआशियात की तारीफ़ बताएँ, तो आपने 4 या 3 या 4 कम से कम तारीफें लिखनी है। मोहम्मद बिन हसन तूसी किस तरह इसकी तारीफ करते हैं? कहते हैं मुआशियात यानी सियासतुल मुदन। अब ये देखें पीछे इन्होंने लिखा है कि पॉलिस कैसे कहते हैं, वो यूनानी का लफ्ज है जिसका मतलब है रियासत, या इसे सियासी निज़ाम कंट्रोल करने को कहते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी किसे कहते हैं? ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मदनी मईशत के लिए, यानी आपकी जो पूरे शहर की या पूरे कुछ इलाके की जो मदनी मईशत है, यानी सिर्फ घर की। देखें इकोनॉमिक्स का तो असल मतलब सिर्फ इतना था ना कि घर का बंदोबस्त करना, लेकिन इकोनॉमिक्स घर तक नहीं, ये फिर पूरे मुआशरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे मुआशरे में सिर्फ आप अपना घर ऐसे नहीं कर रहे कि आपको जरूरत है, आप खुद उगा के चीजें खा रहे हैं, आप पूरे मुआशरे को इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं दूसरे को, तो ये पूरा एक हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। तो इस वजह से पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस होता है, वो दूसरी ब्रांच है पॉलिटिक्स की, यानी पॉलिटिक्स यानी पूरे शहर को, पूरे मुआशरे को जहां आप इन्वॉल्व करेंगे। तो ये वही चीज उन्होंने, मोहम्मद बिन हसन तूसी ने इसे सियासतुल मुदन कहा है, जिसे हम मुआशियात कहते हैं। तो उन्होंने मुआशियात के साथ ब्रैकेट में क्या कर दिया? सियासतुल मुदन। मुदन किसे कहते हैं? मदीना की जमा मुदन, और सियासत सियासत को कहते हैं। तो सियासतुल मुदन यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, मुआशियात क्या है? कहते हैं वो इल्म है जिसमें अवामी बहबूद यानी अवामी वेलफेयर, लोगों के अच्छाई, लोगों की खुशहाली, ठीक, अवामी बहबूद के कवानीन का मुताला किया जाता है, जिसका मकसद अच्छा, ये एक ऐसा इल्म है जिसमें अवामी में बहबूद के कवानीन, ऐसे कवानीन जिससे लोग खुशहाल हों, उनका मुताला किया जाता है। सिंपल सी चीज। आगे वो दूसरी बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? जिसका मकसद इस ताउन का फरोग देना है, जिसके नतीजे में हकीकी तरक्की को फरोग हासिल है। ठीक है, यानी तरक्की सिर्फ अपने लिए कमाना नहीं, बल्कि मुआशरा भी सारा तरक्की करे, तो हकीकी तरक्की जिसके नतीजे में निकले, तो वो है इसका मकसद, वो ताउन। अल्लामा इब्न खल्दून क्या कहते हैं? वो मुआशियात को अल-मुआश कहते हैं, इन्होंने सियासतुल मुदन क्या कहा है, वो अल-मुआश कहते हैं। एक ही चीज है, वो कहते हैं मुआशियात रिज्क ढूंढने और इसे हासिल करने की जद्दोजहद है, कि हम कैसे रिज्क ढूंढेंगे, किधर है, और फिर उसे हासिल कैसे करेंगे, इस पूरी कोशिश का नाम मुआशियात है। अल हरीरी कहते हैं मुआशियात से मुराद ये है कि इंसान तिजारत, ज़राअत और सनत के जरिए अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करे। वही चीज जो इब्न खल्दून ने सिंपल अल्फाज में की, अल हरीरी ने उसे दूसरे अल्फाज में, जाहिर है 2-3 बंदे हैं, हर कोई अपने लफ्ज में कहेगा, उसने इब्न खल्दून की शायद ना पढ़ी हो, पढ़ी भी हो, तो हर बंदा अपने तौर पे डिफाइन करता है ना। तो मुआशियात से मुराद ये है कि इंसान तिजारत, ज़राअत और सनत के जरिए अपनी मुआश। हसन जमान क्या कहते हैं? अब ये थी सारी मुआशियात की डेफिनेशंस। इस्लामी मुआशियात क्या है? वो कहते हैं इस्लामी मुआशियात वो इल्म है कि मुआशियात की डेफिनेशन समझ लग गई कि आपने रिस्क कैसे कमाना है, आपने कैसे रिस्क हासिल करना है। तो अब इस्लामी मुआशियात क्या है? जो इस्लामी उसूलों का ऊपर इतलाक कर दें तो इस्लामी मुआशियात बन गए, सिंपल। तो इस्लामी मुआशियात वो इल्म है जिसमें इस्लामी उसूलों का इतलाक होता है, जो नाइंसाफी के जरिए मादी वसाइल के हुसूल को नाजायज करार देते हैं। देखिए, रिस्क हासिल करने का तरीका सूद भी है, रिस्क हासिल करने का तरीका कब्जा भी है, रिस्क हासिल करने का तरीके बड़े हैं, लेकिन उससे क्या है? मुआशरे में फसाद पैदा होता है। और ये जो इन्होंने मोहम्मद बिन हसन तूसी ने कहा हकीकी तरक्की को फरोग नहीं मिलता, वो ताउन तो है, अब रिश्वत भी ताउन है,
सूद भी ताउन है, लेकिन उससे हकीकी तरक्की को फरोग नहीं हो रहा, पॉजिटिव नहीं हो रहा, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। तो इस्लामी मुआशियात में इस्लामी उसूलों को अप्लाई किया जाएगा, जो क्या करेंगे, ना इंसाफी से मादी वसाइल ये जितने भी मटेरियलिस्टिक आपके रिसोर्सेज हैं, इनको कमाने के हुसूल को नाजायज करार देते हैं और मादी वसाइल के इस्तेमाल को इस अंदाज में मुंजबित करते हैं कि इंसान अपनी जरूरियात की तस्कीन यानी उससे सुकून हासिल करना, तो अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के साथ साथ अल्लाह ताला और मुआशरे की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ की अदायगी कर सके, यानी वही जो अखलाकी नज़रिया है। मोहम्मद अकरम खान साहब क्या कहते हैं, इस्लामी मुआशियात को मकसद इंसानी की फलाह का मुताला करना है, जो ज़मीनी वसाइल को मुनज़्ज़म करने, हिस्सा लेने और बाइम ताउन से हासिल होती है। इस्लामी मुआशियात के उन्होंने जामे कॉम्प्रिहेंसिव इन सारी चीज़ों का निचोड़ कह ले रख दिया। वो क्या है, इस्लामी मुआशियात एक ऐसा समाजी इल्म है, देखिए मुआशरे को डील कर रहे हैं, तो ये समाजी इल्म है जो लोगों के मुआशी मसाइल का इस्लामी अक़दार, बच्चों ये इसको दुरुस्त कर लें, ये इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार कहते हैं पावर को, अक़दार जो है ये कद्र की जमा है, ठीक है, कद्र कहते हैं वैल्यूज को, ठीक। तो इस्लामी अक़दार, इस्लाम ने जो आपको वैल्यूज दी हैं, जो एक चीजें आपको सेट करके दी हैं, इस्लामी अक़दार की रोशनी में मुताला किया जाता है। यानी एक समाजी इल्म है, लोगों के मुआशी मसाइल को हल करना है, लेकिन इस्लामी अक़दार की, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, इस्लामी अक़दार की रोशनी में मुताला करें। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या उससे पहले लाइव डिस्कशन भी इसके साथ हम रखेंगे। तो मैंने पूछ लेना है कि किस किस ने ये वीडियो लेक्चर देखा है, यहाँ मैं पूछूंगा किस किस ने ये दुरुस्त किया है और किस किस ने नहीं किया। और ऐसे ना हो एक एक स्टूडेंट जो है वो देख ले और दूसरे स्टूडेंट्स को बता दे, इसको धोखा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। मजीद ये कि देखें आप मतलब एक धोखा और सॉरी मेरे ज़हन से पॉइंट निकल गया, मैं क्या कहने लगा था। खैर बहरहाल ये तारीफ़ात हैं, तो आगे जदीद मुआशियात की तारीफ़ें हैं, उनको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इस सारी चीज़ को याद करना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या-क्या कुछ तैयार किया, वाक़ई में ये लेक्चर सुना है या नहीं सुना। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में, आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा छोटा हो, मुझे भी टाइम का ट्रैक नहीं रहा, हो सकता है 40 मिनट के करीब करीब पहुंच गया, हो सकता है छोटा हो, टाइम का मुझे ट्रैक नहीं रहा। लेकिन अगर आज का लेक्चर छोटा भी था तो ये सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ बयान करने वाला नहीं था, इंट्रोडक्शन था, मुआशियात का बताना था, उसकी तारीफ़ों का बताना था। और अगर 40-45 मिनट्स के करीब भी पहुंच गया तो फिर भी हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि मुआशियात क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। आगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता, यकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बुक आपको मैंने पहले भी बताया 800 पेजेस की है, उसको हमने मुकम्मल करना है। बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है, लेकिन आपके पास पूरा 1 साल है इसके लिए। इंशाल्लाह तैयारी करें अच्छी तरह और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। नीयतें अच्छी रखें, नीयतें दुरुस्त रखें, धोखे वाली साइड पर ना जाएं, मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।